بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا تعالیٰ کی خوبصورت بحشت اس مقام پر خدا جہان آفرین نے ان ہستیوں کے معنوی اور انسانی احوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 22 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، جہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، اور یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ملک کبیر نظر آئے گا۔ عَلَيْهِمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کے اوپر قریب کے سبز لباس اور ریشم کے حلے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قبول ہے۔ سورہ میں تعجب ہے اس بات یہ ہے کہ جہاں خداوند تعالیٰ نے اپنی بحشت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں بحشت کی انواع و اقسام نعمات کا تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن سیدہ نساء العالمین کی عزت و عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے حوران بحشت کا ذکر نہیں فرمایا، کیونکہ یہ آیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور خاتون جنت دختر پیغمبر حضرت فاطمہ زہرا کی شان میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ کی ذات والا صفات کائنات کی تمام خواتین کی سید و سالار ہیں۔ آپ کی منزلت جنت کی حوروں سے برتر و بلند و بالا ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا اور آیات سورہ نور آیت نمبر 35۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے چاہے اسے آگ مس بھی نہ کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اور اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے، وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ چراغ روشن اور روشن گرگروں میں ہے، اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ان کی موقعیت مقام و بلند ہو، اور اس کا بلند و برتر نام اس میں عظمت اور یکتائی کے ساتھ لیا جائے۔ ابن مغازلی شافعی نے اپنی کتاب مناقب میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت نقل کی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، فرزند رسول کمشکا فیہا مصباح المصباح، اس آیات میں کون سا پیام و مفہوم ہے؟ امام نے فرمایا مشقہ سے مراد حضرت فاطمہ زہرا اور مصباح سے مراد ان کے نور دیدہ حسن و حسین ہیں۔ کانہا کوکب دری کے بارے میں معصوم نے فرمایا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عالمین کی تمام عورتوں کے درمیان کوکب ذوفشاں ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے یکادو زیتھا کی تفسیر پوچھی تو امام نے فرمایا وہ دانش و بینش کا مرکز ہیں، تمام علوم و تمام حکمتیں انہی کے سرچشمہ علم سے جاری اور ساری ہیں۔ المناقب صفحہ نمبر 317۔ جی ہاں، آپ نے بہت سی حدیث پڑھی ہیں کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا درخشاں نور سے بات کرتی تھی۔ آپ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے۔ خاتون جنت کی عظمت اپنے والد رسول اللہ کی نگاہ میں یہ مشکل ترین اور پیچیدہ ترین مرحلہ ہے کہ دختر فرزانہ اپنے والد گرامی رسول اللہ کے نزدیک کس قدر مقام و منزلت رکھتی تھی۔ یہ کام نہ صرف دشوار ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ عنوان کلم و بیان کی قلمرو سے وسیع تر وفر تر ہے، اس لیے ہم یہاں نہایت ہی اختصار کے ساتھ عرض کریں گے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنے والد گرامی کے قلب پرشکوہ میں وسیع ترین مقام حاصل تھا، اور آپ ان کے روح مبارک کے مرکز میں رہتی تھی۔ اس کیفیت کو زبان بیان کر سکتی ہے نہ قلم اسے احاطہ تحریر میں لا سکتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ اپنی دختر سے محبت کرتے تھے، اس طرح آج تک نہ کسی والد نے کسی بیٹی سے محبت کی ہے۔
اور نہ کوئی کر سکتا ہے آپ کا اپنی دختر کے ساتھ جو پیار و محبت تھا، وہ محبت، احترام و اکرام اور تعظیم و تکریم کا ایک امتزاج تھا۔ جب رسول العالمین جیسی عظیم شخصیت کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا والہانہ سلوک دیکھا جاتا ہے تو اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ روز اول سے آج تک کسی عصر اور کسی نسل میں ایسی مثال نہیں ملتی کسی باپ نے اپنی بیٹی کی تجلیل و تکریم اس طرح کی ہو جس طرح رسول اعظم نے حضرت سیدہ زہرا کا احترام و اکرام فرمایا تھا۔ یہ تفکر انگیز دوستی، محبت و حرمت و گزاری اس عطوفت پدری کا تقاضا نہیں تھا جس طرح ایک والد اپنی بیٹی کے ساتھ سلوک کرتا ہے، بلکہ پیغمبر اکرم اپنی دختر ارجمند کو عزت و تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے، کیونکہ یہ بانو اسلام ایمان بھی وہ حسائل و فضائل و امتیازات رکھتی تھی جنہوں نے آپ کو کائنات کی تمام خواتین پر برتری عطا کر دی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رہبر خوریت اس امر پر مامور ہوں وہ اپنی اس دختر فرزانہ کا غیر معمولی احترام کریں۔ جب بھی پیغمبر اسلام کو موقع ملتا یا آپ کو فرصت ملتی، آپ کوئی بھی لمحہ ایسے جانے نہیں دیتے جس میں فاطمہ زہرا کی تعظیم نہ کرتے ہوں۔ حضور آپ کو آپ کے ان فضائل و مواہب کے ساتھ یاد فرماتے تھے جو اللہ کے نزدیک خود ان کی رسالت کے نزدیک تھے۔ اس امر میں کوئی شک و ریب نہیں ہے۔ اس معظمہ کی تعریف اور ستائش و جلیل و تکریم جو پیغمبر اسلام کے نزدیک تھی وہ پدری پاکیزہ تواطف کی بنیاد پر نہیں تھی۔ اگر بارگاہ خداوندی میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یہ عظیم فضائل نہ رکھتی ہوتی تو پیغمبر اسلام کبھی ایسا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اولاد اپنے والدین کی عزت و تعظیم کرے۔ فاطمہ زہرا آپ کی دختر تھی اور آپ پر واجب تھا کہ آپ اپنے والد کی تعظیم کرتی۔ رسول اللہ کے لیے جائز نہیں تھا آپ اپنی بیٹی کا حد سے زیادہ احترام کریں، کیونکہ آپ نے اللہ کا جو حکم اپنی امت کو دیا تھا آپ کا یہ عمل اس امر کی ضد ہوتا۔ عزت و احترام اور بے پناہ محبت کے اسباب، اس بے پناہ احترام اور تجلیل کی اہم ترین دلیل یہ تھی کہ رہبر بزرگ توحید چاہتے تھے، یہ حقیقت اور واقفیت امت پر روشن تر ہو جائے۔ حضرت فاطمہ زہرا کو بارگاہ خداوندی و بارگاہ رسالت میں وہ مقام و منزلت حاصل ہے جو کائنات کی کسی دوسری خاتون کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اعظم بخوبی جانتے تھے کہ ان کی رحلت کے بعد اس امت نے خاتون جنت پر کس قدر مظالم ڈالے ہیں اور ان کی کس قدر دل آزاری کرنی ہے اور ان کی حرمت کی کس قدر ہتک کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام کی یہی کوشش تھی کہ اس طریقے سے اہتمام حجت ہو جائے اور ظالموں اور ستمکاروں کے پاس کوئی عذر و بہانہ باقی نہ رہے۔ اب ہم آپ کے حضور وہ چند احادیث پیش کریں گے جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کے پاک و پاکیزہ قلب مبارک میں فاطمہ زہرا کا کتنا بڑا مقام تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کی ہے کہ فاطمہ زہرا کا بیان ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ نور آیت نمبر 63، تمہارے درمیان رسول کو پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سن کر میں نے بھی اپنے بابا کو یا رسول اللہ سے خطاب کرنا شروع کر دیا، یا اباتی، اے میرے بابا جان کا خطاب چھوڑ دیا۔ آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، فاطمہ جان، یہ آیت کریمہ نہ آپ کے لیے ہے نہ آپ کے خاندان اور آپ کی نسل کے لیے، آپ مجھ سے ہیں اور میں آپ سے ہوں۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو قریش کے بے ادب اور گستاخ لوگ ہیں، جو لوگ حق و عدالت کے سامنے تکبر اور غرور کرتے ہیں۔ جب آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو مجھے بابا جانی کے شیریں الفاظ سے خطاب کیا کرو۔ فاطمہ جان، جب آپ مجھے بابا جانی کی دل نواز اور روح پرواز آواز دیتی ہیں تو میرے دل کی دنیا میں سکون و چین کی لہر دوڑ جاتی ہے، میرے قلب کو نئی زندگی مل جاتی ہے۔ تمہاری یہ آواز میرے رب کو خوش و نور و تر کر دیتی ہے۔ پھر آپ نے میری پیشانی کو چوما۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، جیسے عائشہ بنت طلحہ نے حضرت عائشہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے رسول سے مشابہ گفتار و کلام میں اور شکل و شمائل میں فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ جب آپ رسول اللہ کے پاس آتی تو آپ کے والد گرامی پیار و محبت سے لبریز لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتے، ان کے ہاتھوں کو بوسے دیتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے پاس جاتے اور فاطمہ زہرا ایک ادب کی دنیا کے ساتھ کھڑی ہوتی اور اپنے شیریں لہجے میں انہیں خوش آمدید کہتی اور اپنے بابا کے ہاتھوں کو چومتی۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حسین بن روح سے پوچھا کہ فاطمہ زہرا فضائل میں سب سے زیادہ برتر کیوں تھی؟ حسین بن روح نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی دو صفات عطا کر رکھی ہیں جو کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہیں۔ اس نے پوچھا وہ دو صفتیں کون سی تھیں؟ حضرت فاطمہ زہرا میں ایک صفت یہ تھی کہ وہ ہر جانب سے رسول اللہ کی وارث تھیں۔ آپ میں دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نسل کا سلسلہ انہی سے جاری فرمایا اور ان کے وسیلے سے رسول اللہ کے اسم مبارک ان کی نسل کو ہمیشگی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دو امتیازات اس لیے عطا فرمائے کہ ان کا قلب مبارک خلوص سے بھرپور تھا۔ حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ جب اپنی دختر فرزانہ کے تابناک چہرے کے بوسے نہیں لے لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ اپنی دختر کے سر مبارک پر بوسے دیتے اور فرماتے تھے، آپ پر تمہارا باپ قربان ہو جائے، آپ ازل سے جس طرح طیب و طاہر و باعظمت تھی ہمیشہ اسی طرح رہو۔ ایک اور روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جان، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فاطمہ زہرا کے گلوئے مبارک پر بوسے دیے۔ اس دوران میں نے عرض کیا،
یا رسول اللہ، جس طرح آپ اپنی بیٹی فاطمہ پر قربان ہو جاتے ہیں اور ان سے پیار و محبت کرتے ہیں، ایسا انداز محبت میں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جب مجھے بہشت کی خوشبو کا شوق اور اشتیاق دامنگیر ہوتا ہے تو میں فاطمہ زہرا کے گلو مبارک کے بوسے لیتا ہوں۔ محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب پیغمبر خدا سفر سے واپس آتے تو فاطمہ زہرا کے گلو مبارک پر بوسے دیتے تھے اور فرماتے تھے، میں اپنی دختر سے جنت کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ بعض محدثین نے روایت کیا کہ یہ رسول اللہ نے فرمایا، پیغمبر گرامی کی خوشبو بوئے گلاب ہے، جنت کی حوروں کی خوشبو بوئے ریحان ہے، ملائکہ آسمانی کی خوشبو بوئے گل و لالا ہے، میری دختر ارجمند کی دل انگیز خوشبو گلاب اور ریحان و گل ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر حسن و زیبائی و کمال ایک انسان کی صورت میں مجسم ہو کر ظاہر ہوتا تو میری دختر فاطمہ زہرا کی صورت میں ظاہر ہو جاتا، یعنی وہ مجسم حسن و جمال میں۔ آپ نے فرمایا، میری دختر فاطمہ حسن و جمال، زیبائی و کمال میں اس سے بھی فراتر و برتر ہیں، وہ شرافت و کرامات کے اعتبار سے اس پوری کائنات میں اپنی مثال نہیں رکھتی۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ زہرا میرے دل کی خوشی اور شادمانی ہے، ان کے دونوں فرزند میرے دل کا میوہ ثمر ہیں، ان کے شوہر ارجمند میری آنکھوں کا نور ہیں، میری امت کے 11 رہبر انہی کی اولاد میں سے ہیں اور وہ میرے پروردگار کے امین ہیں اور اللہ کے مخلوق کے درمیان رابطہ اور وسیلہ ہے۔ جس نے ان سے رشتہ محبت و مودت رکھا وہ نجات و حیات پا گیا، اور جس نے ان سے تعلق اور علاقہ نہ رکھا وہ ہلاکتوں کے سمندر میں نابود ہو گیا۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ اپنی دختر فرزانہ زہرا کو پانی کا جام دیا، آپ نے اسی پانی کو نوش فرمایا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے طیب و طاہر اور صالح و ابرار ہستیوں کی والدہ گرامی، یہ مشروب آپ کے لیے مسرت و شادمانی کے ساتھ بابرکت و خوشگوار ہو۔ حضرت فاطمہ زہرا سے روایت ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا، کیا میں آپ کو خوشخبری دوں؟ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ وہ اپنے ولی کو جنت میں زوجہ کا ارمغان عطا فرمائے، اسے آپ کی طرف بھیجے گا اور اسے آپ کچھ زیورات عطا کریں گی۔ مدرجہ ذیل بالا تمام حدیث فریقین کے ہاں صحیح حدیث میں ممکن ہے ہم ان حدیث کے ذریعے حضرت فاطمہ زہرا کی قداست، عظمت و جلالت کے مزید اسباب وعلل پا سکیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، برترین خواتین یہ ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران۔ آپ نے فرمایا، بہترین خواتین جہانے 4 ہیں، مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ زہرا۔ رسول سکرین نے فرمایا، فاطمہ جان، آپ کے لیے صرف یہی افتخار کافی ہے کہ آپ کا شمار کائنات کی سب سے بہترین خواتین میں سے، یعنی مریم، خدیجہ اور آسیہ۔ یہ مذکور 3 احادیث ان 4 سیدات کی فضیلت پر روشنی ڈالتی ہیں۔ یہ 4 خواتین کائنات کی تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور ان حدیث کے علاوہ وہ متواتر اور معتبر حدیث موجود ہیں جو اس امر پر روشنی ڈالتی ہیں کہ فاطمہ زہرا ان مذکورہ سیدات پر ان کے علاوہ تمام خواتین عالم پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ امر لاریب ہے کہ فاطمہ زہرا کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں۔ اس عنوان پر شیعہ اور سنی تمام محدثین متفق ہیں، کیونکہ آپ رسول اللہ کے پیکر اقدس کا حصہ تھیں۔ ہم کسی اور کو آپ پر فضیلت نہیں دے سکتے۔ اس حقیقت میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ علماء اور عادل منصف محدثین، چاہے یا متاخرین میں سے ہیں یا ہمارے ہم عصر ہیں، سبھی نے اس امر میں یہی کچھ بیان کیا ہے۔ دختر رسول فاطمہ زہرا کائنات کی افضل ترین خاتون ہیں۔ انہی علماء اعلام سے منقول ہے، چند احادیث آپ کے حضور پیش کیے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سبھی ازواج رسول اللہ کے محضر میں تھیں، فاطمہ زہرا ہمارے مواد ہوئی، خدا کی قسم ان کی چال اور رفتار بالکل رسول اللہ جیسی تھی۔ جو ہی پیغمبر کی نگاہ ان پر پڑی تو انہوں نے بھرپور شفقت و محبت کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا اور پھر فرمایا، اے میری دختر ارجمند، خوشی کے ساتھ تشریف لائیے۔ آپ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا، ان سے نہایت ہی آہستگی کے ساتھ کوئی بات کی، جسے سن کر حضرت فاطمہ نہایت ہی شدت کے ساتھ رونے لگی۔ پیغمبر گرامی نے انہیں حزن و اندو میں دیکھا تو آپ نے ان کے کان میں بات کی، جسے سن کر آپ نے تبسم فرمایا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے بعد میں فاطمہ سے پوچھا، ہماری موجودگی میں رسول اللہ نے آپ سے راز کی بات کی ہے، جسے سن کر آپ نے گریہ کیا، رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ زہرا نے فرمایا، یہ رسول اللہ کا راز ہے، میں اس راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ جب رسول اللہ اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا وہ راز کی بات کیا تھی؟ فاطمہ نے فرمایا، اس دن میرے بابا نے مجھے فرمایا تھا کہ فاطمہ، پہلے فرشتہ وحی ہمیشہ سال میں 1 مرتبہ مجھ پر قرآن مجید پیش کرتا تھا، اس سال اس نے مجھ پر 2 مرتبہ قرآن مجید پیش کیا ہے۔ اس سے مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فراق کی گھڑی قریب ہے، صبر سے کام لینا اور تقویٰ اختیار کرنا۔ آپ نے اسی وقت دیکھا کہ میں حزن و اندو میں ڈوب گئی تھی اور شدت سے رونا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے میرے غم و اندو کو دیکھا تو دوسری مرتبہ میرے کان میں بات کی، وہ یہ تھی، فاطمہ، کیا آپ اس اعزاز سے خوش نہیں ہیں کہ آپ مومنین کی عورتوں کے سید و سالار ہیں؟
البغی نے مصباح السنا میں جو روایت نقل کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: فاطمہ کہ آپ خوش نہیں ہیں، آپ تمام عورتوں کے سید و سالار ہیں اور آپ اس امت کی تمام خواتین کی اور تمام اہل ایمان کی عورتوں کی پیشوا اور سیدہ ہیں۔ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں جن میں آپ کی سعادت اور فضائل اور تفصیل کی تصریح ہے۔ آپ ہی سیدہ نساء العالمین ہیں۔ یہ حدیث عائشہ بن عمران، حسین، جابر بن سمر، ابن عباس، ابو ہریرہ اسلمی وغیرہ سے مروی ہیں۔ بخاری نے یہ حدیث اپنی صحیح میں لکھی ہے۔ اہل سنت کے کثیر علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جس میں کچھ نام ہیں: قسطلانی، کنزوری وغیرہ۔ اگر ہم تمام کا ذکر کرتے ہیں تو کلام طولانی ہو جائے گا، لیکن یہ حدیث مختلف طریقوں سے منقول ہے۔ فاطمہ زہرا کے تبسم فرمانے کا سبب بعض محدثین نے لکھا ہے: رسول اللہ نے فرمایا ان کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے ان سے لاحق ہونے والی آپ ہیں، تو آپ نے تبسم فرمایا۔ لیکن بعض نے روایت کی جب رسول اللہ نے انہیں فرمایا فاطمہ آپ ہی سید نساء العالمین ہیں۔ لیکن جو حدیث احمد بن حنبل نے نقل کی ہے وہ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک منطقی پیوند ہے جو ان تمام کے مفاہیم کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں۔ آپ رسول اللہ کے مانند چل رہی تھی۔ جو ہی رسول اللہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا، خوش آمدید کہا، انہیں اپنے پہلو میں جگہ دی، ان کے کان میں کچھ فرمایا جسے سن کر آپ رونے لگیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کے کان میں کوئی بات کہی جسے سن کر آپ نے تبسم فرمایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا عجیب سی بات ہے، جس طرح آج میں نے خوشی اور مسرت و غم و حزن کو ایک ساتھ دیکھا ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ جب پیغمبر اکرم تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ سے پوچھا پیغمبر اکرم نے آپ سے کیا فرمایا؟ فاطمہ زہرا نے فرمایا راز ہے جسے افشا نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رحلت فرما گئے پھر میں نے آپ سے پوچھا وہ راز کیا تھا؟ فاطمہ زہرا نے فرمایا پیغمبر اکرم نے مجھے آہستہ سے فرمایا اے فاطمہ، فرشتہ وحی ہر سال مجھ پر 1 مرتبہ قرآن مجید پیش کرتا تھا، اس سال اس نے 2 مرتبہ قرآن پیش کیا۔ یہ میری پیشن گوئی ہے کہ میں اپنی عمر کے آخری ایام میں ہوں اور تم میری اہل بیت میں سے مجھ سے لاحق ہونے والی پہلی ہستی ہو۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا فاطمہ کیا آپ اس اعزاز سے خوش نہیں ہو کہ آپ اہل ایمان کی سید و سالار ہیں، اس امت کی خواتین کی رہبر و سالار ہیں؟ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل کو سکون ملا اور میں نے تبسم کیا۔ بخاری نے اس مواد میں یہ حدیث نقل کی ہے: فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہیں، جس کسی نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک اور حدیث بھی بخاری نے نقل کی ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ایک اور حدیث موجود ہے جن کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن سب کا معنی و مفہوم ایک ہے۔ پیغمبر گرامی نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا پارا ہے، جس نے انہیں آزردہ خاطر کیا اس نے مجھے آزردہ خاطر کیا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جس کسی نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ رسول اللہ نے انہیں اپنی محبت کا مرکز و محور قرار دیا اور ارشاد فرمایا فاطمہ خداوند تعالیٰ آپ کے خشم ہونے سے خشمگین ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں اے لوگو، جس نے فاطمہ کو پہچاننا ہے اس کے حقوق کو پہچان لیا ہے، اور جس نے نہیں پہچانا ہوشیار باش، وہ میرے وجود کا حصہ ہے، وہ میرا قلب ہے، وہ میری روح ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ فاطمہ کے غضب ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کی خوشنودی سے خوشنود ہو جاتا ہے۔ مدرجہ ذیل بالا روایت کو 50 سے زیادہ محدثین دانشوروں نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ ان میں سے چند ایک کے اسماء گرامی یہ ہیں: احمد بن حنبل، ترمذی، ابو الفرج، ابن جوزی، سیوطی، بخاری، علامہ نشاپوری، خوارزمی، ابن اسیر، ابن حجر، ابن ماجہ، محدث نسائی، ابو نعیم، ابن عساکر، ابن ابی الحدید، بلازری۔ ہم اگر ان تمام محدثین کا ذکر کرتے ہیں تو بحث طولانی ہو جاتی ہے۔ جالب نظریہ کہ یہ سبھی احادیث متواتر اور ذرائع سند صحیح ہیں۔ تمام اسلامی مکاتب کے درمیان یہ احادیث مشہور ہیں۔ ان احادیث کو تمام صحابہ کرام اور تابعین نے اعظام نے قبول فرمایا ہے۔ اس کتاب کے آنے والے صفحات میں کافی گنجائش ہے جس میں ہم صحابہ کا ذکر کریں گے جنہوں نے ان احادیث کی صحت کا اعتراف کیا ہے اور انہوں نے انہی احادیث کو رسول اللہ سے سنا ہے۔ اب تابعین سے ابو الفرج کا حوالہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الغانی میں روایت کی ہے عبداللہ بن حسن جن دنوں وہ نوجوان تھے عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں آئے، خلفاء نے ان کا احترام کیا اور اپنی مجلس کی صدارت میں جگہ دی، ان کے تمام مسائل سنے اور ان کی خوائج کو پورا کیا اور آخر میں ان کے شکم کی ایک شکن کو پکڑا اور اسے دبایا۔ جناب عبداللہ نے درد کا احساس کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے انہیں کہا میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ کل تم قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں میری شفاعت کرنا۔ جس وقت وہ چلے گئے عمر بن عبدالعزیز ان کے ساتھیوں نے اعتراض کیا آپ نے یہ کیا کیا، ایک نوجوان لڑکے کی اتنی قدر و عزت کی؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے کہا مجھے ایک تقاراوی نے بتایا ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا ہے
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اگر پیغمبر خدا کی بیٹی فاطمہ زہرا آج زندہ ہوتی تو وہ اپنے فرزند کے اس احترام سے خوش ہو جاتی۔ حاضرین نے پوچھا آپ نے ان کے شکم کو کیوں دبایا؟ جناب عمر نے جواب دیا بنو ہاشم کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو حق کے شفاعت نہ رکھتا ہو، میں نے امید کی کہ میں ان کے شفاعت کے دائرے میں آ جاؤں۔ سمبودی اس حدیث میں فاطمہ بذات منی کے بعد کہتا ہے اس حدیث سے درس ملتا ہے جس کسی نے اولاد فاطمہ زہرا میں سے کسی کو تکلیف دی اس نے انہیں اذیت دی، اور جس کسی نے ان کی اولاد میں سے کسی کو شادمان کیا اس کا احترام کیا اس نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا۔ سہیلی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حقیقت پر دلالت کرتی ہے جس کسی نے فاطمہ زہرا کی توہین کی اس نے کفر کیا، جس نے ان پر درود و سلام بھیجا اس نے ان کے والد گرامی پر درود و سلام بھیجا۔ اس حدیث سے یہ استنباط ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی اولاد انہی کی مثل ہے کیونکہ وہ ان کے وجود کا حصہ ہیں۔ ایک شاخ کا تنے سے جدا کرنا اس تنے کے جدا کرنے کے مترادف ہے اور یہ امر غیر ممکن و محال ہے۔ تنا ہو یا شاخ اس کی اصل جڑ ایک ہی ہوتی ہے، شاخ و تنا ہی خواص و شرائط رکھتے ہیں جو جڑ رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سمودی کا اس حدیث سے اور اس کی توضیح سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے اولاد فاطمہ زہرا میں سے کسی کو اذیت دی اس نے اپنے آپ کو ہلاکت اور آبدی میں ڈال دیا، اور ممکن ہے کہ اس کا اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 57 بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں نیز ممکن ہے اس کا اشارہ اس آیت کی طرف ہو۔ سورہ توبہ آیت نمبر 62 جو لوگ رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔